باب لا یشہد علی شہادت جور اذا اشہد، نہ گواہ بنے کوئی شخص، نہ گواہی دے کس پر؟ علی شہادت جور، ظلم کی گواہی، ظلم کی بات پر، یعنی ظلم پر کوئی کسی کا گواہ نہ بنے، ظلم کے کام پر خواہ اس سے گواہی مانگی جائے، یعنی ظالم کے حق میں گواہ نہیں بننا چاہیے، ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، یہ مراد ہے۔ حدثنا ابدان حدثنا عبداللہ اخبرنا ابو حیان التیمی عن الشعبی عن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سألت امی ابی بعد الموہبۃ من مالہ۔ یہ نعمان بن بشیر کی روایت ہے، بڑی مشہور روایت، آپ بارہا اسے پڑھ سن چکے ہیں۔ وہ خود روایت کرتے ہیں اپنا واقعہ کہ میری ماں نے میرے باپ سے طلب کیا کہ وہ نعمان کو کوئی چیز ہبہ کریں، یعنی ماں نے اپنے بیٹے کے لیے باپ سے سفارش کی کہ اس کو کچھ دیں، جیسے عموماً مائیں کہتی رہتی ہیں اچھا اس بیٹے کے نام یہ لگا دیں، اس کو یہ دے دیں، یعنی باپ سے دلواتی ہیں۔ اچھا، ثم بدا لہو، پہلے انہوں نے انکار کیا پھر انہوں نے اقرار کر لیا، بدا لہو ان پہ ظاہر ہو گیا، یہ لفظی معنی ہے، لیکن اصل معنی کیا ہے کہ انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا، فوہبہا لی، تو انہوں نے عطا کیا مجھ کو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نعمان کہہ رہے ہیں، یعنی مجھے ہبہ کر دیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ غلام یا لونڈی یا کوئی باغ یا زمین تھی جو ہبہ کی گئی تھی۔ فقالت، تو یہی ماں جس نے پہلے مطالبہ کیا تھا یہ یہی کہنے لگی، لا اردا حتی تشہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس فعل پر اس وقت تک میں مطمئن نہیں ہوں جب تک کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بناؤ، یعنی ایک طرح سے آپ سے پوچھو، ویریفائی کراؤ جا کے کہ یہ بات ٹھیک کی ہم نے۔ فاخذ بیدی وانا غلام، تو حضرت نعمان کہتے ہیں کہ میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں ان دنوں بڑا تھا۔ فاتا بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے باپ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ فقال، اور ان سے عرض کی، ان امہ بنت رواحہ، کہ اس بچے کی ماں جو رواحہ کی بیٹی ہے، سألتنی، مجھ سے مانگا ہے، بعد الموہبتی، بعض ہبہ یا ہدیہ، لہذا اس بچے کے لیے کہ اس بچے کو میں کچھ ہبہ کروں۔ قال الک ولد سواہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس سے؟ میرے باپ سے، کیا تمہارے پاس اس بچے کے علاوہ بھی کوئی اولاد ہے؟ قال نعم، تو میرے باپ نے کہا ہاں۔ قال فاراہ، قال لا تشہدنی علی جور، کہ مجھے مت گواہ بناؤ ظلم پر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا گواہ بننے سے انکار کر دیا، فرمایا پھر میں اس پہ راضی نہیں ہوں۔ وقال ابو حریز عن الشعبی لا اشہد علی جور، کہ میں ظلم کی بات پر گواہ نہیں بنتا۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے ایسی بات کی حمایت چاہے جو ظلم کی ہو تو اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ مثلا اگر کوئی شخص غلط کام کر کے آپ سے کہتا ہے اچھا بتاؤ میں نے ٹھیک کیا نا، تو اس وقت یہ نہیں کہنا چاہیے ہاں تم نے ٹھیک کیا۔ اگر آپ سمجھتے اس نے غلط کیا تو کہہ دینا چاہیے نہیں یہ بات درست نہیں ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے تم نے ٹھیک نہیں کیا، کہا چاہیے یہ بات اس طرح نہیں اس طرح ہے، یعنی ایک احسن طریقے سے اس کو رد کرنا چاہیے۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ اپنی دل کی مرضی کرنا چاہتے ہیں اور فتویٰ آپ سے لینا چاہتے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ ہاں ٹھیک ہے، تاکہ گناہ ان کے اوپر نہیں آپ پہ آ پڑے۔ تو ایسے معاملوں میں کسی کی دل جوئی کی خاطر اور کسی کو راضی کرنے کے لیے اور کسی کی خوشی کے لیے غلط فتویٰ کبھی نہ دیں، یعنی کہہ کہ میری بات کیا حیثیت رکھتی کہ میں ہاں یا نہ کروں، دیکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی لوگوں کا رخ ادھر پلٹا دیں، ان کو اپنا فیصلہ سنانے کی بجائے یا خود سے راضی یا ناراض کرنے کی بجائے حکمت کے ساتھ کیا کہیں کہ دیکھیں میری بات کی کیا اہمیت ہے، ہم دیکھتے ہیں اللہ رسول کیا کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کو نہ پتا ہو تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں کچھ نہیں جانتی کہ یہ درست ہے یا نہیں، لیکن صرف اس لیے کہ دوسرا کیا کہے گا تو اس کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں۔ تو یہاں سے اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گواہ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ حق کی گواہی دے، نہ حق کی نہیں، ورنہ وہ اس جرم میں نہ کیے ہوئے بھی شریک ہو جائے گا۔ حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا ابو جمرۃ قال سمعت زہدم بن مدرب قال سمعت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم قرنی، تم میں
سب سے اچھا زمانہ وہ ہے جو میرا ہے، ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا جو ان سے ملیں گے، ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا جو ان سے آ ملیں گے. قال عمران کہتے لا ادری اذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا بعد قرنین او ثلاثہ، اس کے بعد 2 یا 3 زمانوں کا، یعنی اپنے بعد 2 زمانوں کا ذکر فرمایا یا 3 زمانوں کا یا 3 صدیوں کا، صدی بھی کہہ سکتے ہیں قرن کو نا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بعدکم قوما یخونون، کہ ان زمانوں کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو خیانت کریں گے، ولا یؤتمنون، اور نہ بھروسہ کیے جائیں گے کیونکہ ان میں کوئی ایمان نہیں ہوگا، نہ امانتی بنائے جائیں گے. فاذا اؤتمن، پیچھے پڑھ چکے نا قرآن میں آپ، ویشہدون، اور وہ گواہی بھی دیں گے، ولا یستشہدون، اور ان کو گواہی کے لیے بلایا بھی نہ جائے گا. آج کل آپ دیکھیں کہ یہ بات کتنی سچی ہے کہ آپ عدالتوں کے باہر جائیں، لوگ آپ کے آس پاس پھرتے، گواہی چاہیے. پہلے آپ نے کیسی پیشن گوئی فرمائی کہ میرے بعد، یعنی ان اچھے زمانوں کے بعد، خیر القرون کا لفظ بولا جاتا ہے اس کے لیے، خیر القرون کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو خیانت کریں گے اور جھوٹ بولیں گے، اور ان کو گواہی کے لیے بلایا بھی نہیں جائے گا اور وہ گواہی دینے کو حاضر ہو جائیں. یہ دراصل کس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ گواہی کو بڑی ہلکی اور معمولی چیز سمجھ لیں گے، حالانکہ گواہی بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے. وَيَنذِرُونَ، اور وہ منت مانیں گے، وَلَا يَفُونَ، اور وہ پوری نہیں کریں گے. یہ بات بھی آپ نے دیکھا ہوگا بڑی عام ہے. مشکل وقت میں لوگ عمرے، حج، معلوم نہیں کس کس چیز کی نیتیں کر بیٹھتے ہیں، اور جب مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد رخصتیں مانگتے ہیں کہ اب اس کے بجائے کوئی اور طریقہ ہمیں بتا دیں، ہم جانے کے یا یہ کرنے کے قابل ہیں. تو پہلی بات یہ کہ جو نظر ہوتی ہے یہ رب سے ایک عہد ہوتا ہے، سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، اور اگر انسان کر لے تو پھر اسے پورا کرنا چاہیے. لیکن آپ نے ایسے زمانے کی پیشن گوئی کی کہ پھر یہ لوگ کون ہوں گے؟ مسلمانوں ہی میں سے ہوں گے، یعنی بظاہر مسلمان ہوں گے لیکن عمل ان کا یہ ہوگا. وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ، اور ان کے اندر موٹاپا ظاہر ہو جائے گا، یعنی حرام مال کھا کر یہ پل جائیں گے، زندگی میں جد و جہد اور کوشش چھوڑ دیں گے، یعنی تن آسان ہو جائیں گے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو مسلسل جد و جہد اور کوشش کا زمانہ تھا، ایک جنگ کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، بیٹھنے کا چین کا وقت ہی نہیں تھا. لیکن آپ نے فرمایا کہ پھر بعد میں لوگ آرام پسند ہو جائیں گے، جہاد چھوڑ دیں گے، جس کی وجہ سے دشمن ان پہ غلبہ پا لیں گے، اور اندر بھی ان کا حال کرپشن اتنی زیادہ ہوگی کہ خیانت عام ہو جائے گی اور بن بلائے گواہیوں کے لیے دوڑے پڑیں گے. اچھا، بن بلائے گواہی کے لیے کیوں آ جائیں گے؟ تاکہ وہاں سے کچھ جھوٹ سے حاصل ہو جائے، کوئی مفاد، کوئی، یعنی وہ اس کو ایک طرح سے کاروبار یا بزنس بنا لیں گے. اور یہ جو ٹاؤٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ انہوں نے ایک طرح سے بزنس ہی بنایا ہوتا ہے. اچھا کتنے یہ گواہی دینے، اچھا کتنا دو گے، باقاعدہ ڈیل کرتے ہیں. حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان عن منصور عن ابراہیم عن عبیدۃ عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یجیء اقوام تسبق شہادۃ احدہم یمینہ. یہ 3 ادوار کی طرف بات کر کے فرمایا کہ پھر ایسے لوگ آئیں گے کہ سبقت لے جائے گی ان میں سے ایک کی گواہی اس کی قسم پر، وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ، اور اس کی قسم اس کی گواہی پر. یعنی اندھا دھند گواہیاں دیں گے، یہ ترتیب بھی نہیں دیکھیں گے کہ پہلے قسم ضروری ہے یا پہلے گواہی. یہ ترتیب ہے نا، ایک کیا ترتیب ہے عدالت میں کہ جو شخص دعویٰ کرے پہلے وہ گواہی لائے، اگر گواہی نہیں تو جس کے خلاف پھر دعویٰ کیا گیا ہے وہ قسم کھائے. لیکن اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ اصل اصول بھول کر یعنی جلد بازی کریں گے اس معاملے میں، کیونکہ انہیں اپنا مفاد عزیز ہوگا، خدا کا ڈر نہیں ہوگا ان کے دلوں میں. قال ابراہیم، ابراہیم کہتے ہیں وکانو، اور تھے، یضربوننا، ہمیں مارا کرتے، علی الشہادۃ والعہد، گواہ بننے پر اور عہد کرنے پر. یعنی ہمارے بڑے بزرگ جو تھے گواہی دینے کی بات پر یا گواہ بننے کے شوق پر یا جھوٹے وعدے یا قسم کھانے پر مارتے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا، مجھے تو بہت اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے والد ہمیں بچپن میں قسم بالکل نہیں کھانے دیتے تھے کہ قسم مت کھاؤ، اور بہت اس کو برا سمجھا جاتا تھا کہ یہ عیب کی بات ہے. اور ایک والدین کے لیے ایک تربیت کا حصہ ہے کہ بچوں کو ان چیزوں سے بچائیں تاکہ ان کے دل میں جھوٹ اور سچ کی پہچان باقی رہے.
ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جھوٹی قسمیں کھانے کا انسان عادی ہو جائے تو بڑے ہو کر بھی بڑے بڑے جھوٹ بولتا ہے اور اس کو احساس تک نہیں ہوتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. جھوٹ اس کی گھٹی میں پڑ جاتا ہے. ابراہیم کہتے ہیں کہ ہمارے تو والدین اور بڑے بوڑھے ہمیں گواہی دینے پر پیٹا کرتے تھے کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ گواہی دو جا کے. کیونکہ گواہی دینا ایک بہت بڑی بات ہے اور یہ بڑوں کا کام ہے, بچوں کا کام نہیں. یہ معمولی بات نہیں کہ ہر شخص گواہی دینے چل پڑے. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں, کیونکہ اسلام کی نظر میں گواہی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. باب ما قیل فی شہادت الزور, جھوٹی گواہی کے بارے میں جو کچھ کہا گیا. لقول اللہ عز وجل, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, والذین لا یشہدون الزور, اور وہ لوگ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. یہ سورۃ الفرقان میں آتا ہے. وکتمان الشہادت, اور گواہی کو چھپانا بھی. لقولہ تعالی ولا تکتموا الشہادہ, اور گواہی کو مت چھپاؤ. الی قولہ علیم, آیت دین کے آخر تک. تلووا السنتکم بالشہادہ, اور گواہی چھپانا کیا ہے جو سورۃ نساء میں آتا ہے کہ تم اپنی زبان کو اس سے گول مول کر لو. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ نہ تو پسندیدہ ہے جھوٹی گواہی اور نہ پسندیدہ ہے گواہی چھپانا. تو پسندیدہ کیا ہے؟ درمیان کی راہ. اور وہ کیا ہے؟ ضرورت کے تحت جب شرائط تم پوری کرتے تو گواہی دے دو. ولا تکتموا الشہادہ, گواہی چھپاؤ نہیں, اور نہ ہی آگے بڑھ بڑھ کر بلا ضرورت گواہی دو. یعنی اعتدال کا راستہ مناسب ہے. اور امام بخاری کی عادت یہ ہے کہ پہلے معاملے کے ایک رخ کو واضح کرتے ہیں, پھر دوسرے کو واضح کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اعتدال کی راہ بتاتے ہیں, تاکہ کوئی شخص اس یا اس حدیث کو لے کر یک طرفہ عمل شروع نہ کر دے, بلکہ ضرورت اور موقع کی مناسبت سے اسلام کا اعتدال کا پہلو اپنائے. اور یہ آپ کو ہر باب میں ملے گا. حدثنا عبداللہ ابن منیر سمع وهب ابن جریر وعبد الملک ابن ابراہیم قالا حدثنا شعبۃ عن عبید اللہ ابن ابی بکر ابن انس عن انس رضی اللہ عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الکبائر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا. قال الاشراک باللہ, تو فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا, وعقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی, وقتل النفس, اور قتل نفس, کسی انسان کو قتل کرنا, وشہادت الزور, اور جھوٹی گواہی یا جھوٹ کی گواہی. تابعہ غندر و ابو عامر و بحز و عبد الصمد عن شعبہ. تو اس میں بھی یعنی کبائر کی لسٹ میں بھی جھوٹی گواہی کا ذکر آتا ہے. حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجریری عن عبد الرحمن بن ابی بکرۃ عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں نا کہ بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سلاسن, 3 مرتبہ آپ نے یہ بات فرمائی. قالوا, لوگوں نے عرض کیا, بلا یا رسول اللہ, کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال الاشراک باللہ, فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا, وعقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی, وجلس, اور آپ بیٹھے ہوئے تھے, وکان متکئا, اور ٹیک لگائے ہوئے تھے, اور آپ نے فرمایا الا وقول الزور, خبردار اور جھوٹی بات سے بچنا. قال, راوی کہتے ہیں فما زال یکررها, کہ آپ اس جملے کو بار بار دہراتے رہے, حتی قلنا, یہاں تک کہ ہم کہنے لگے, لیتہ سکتا, کاش آپ خاموش ہو جائیں. وقال اسماعیل بن ابراہیم حدثنا الجریری حدثنا عبد الرحمن. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شرک کی بات ایک دفعہ فرمائی, والدین کے حقوق کی بات ایک دفعہ فرمائی, اور کون سی بات بار بار فرمائی؟ جھوٹی گواہی کی, کہ اس سے بچنا. باب شہادت الاعمی, اندھے کی گواہی, وہ نکاح ہی, اور اس کا نکاح کرنا, یعنی اپنا, وہ امر ہی, اور اس کا حکم دینا کسی کے نکاح کا, وہ انکاح ہی, اور اس کا نکاح پڑھانا, کسی کا نکاح کرانا. یعنی کیا اندھا شخص نکاح کر سکتا ہے, یا اس کا حکم دے سکتا ہے, یا کسی کا کروا سکتا ہے, اور یہ جائز ہوگا یا نہیں. وہ مبایعتی ہی, اور اس کا بیع و شراء کرنا, یعنی خرید و فروخت کرنا, سودے کا لین دین کرنا. وہ قبول ہی فی التعزین وغیرہ ہی, اور اس کو قبول کرنا کس میں؟ فی التعزین, آذان وغیرہ دینے میں, یعنی آذان دے سکتا ہے یا اس کی آذان قبول ہوگی. وما یعرف بالاصوات, اور جو چیز آوازوں سے پہچانی جائے, اجاز شہادتہ, تو اس کی اجازت دی ہے کس نے؟ القاسم, قاسم نے, اور حسن ابن سیرین نے, اور زہری نے, اور عطا نے. یہ سب کیا کہتے ہیں کہ جائز ہے, یعنی اندھا شخص یہ کام کر سکتا ہے. قال الشعبی, شعبی کہتے ہیں تجوز شہادتہ اذا کان عاقلا, کہ اندھے شخص کی گواہی جائز ہوگی اگر وہ شخص کیا ہے؟ عقل مند ہے.
وقال الحکم، حکم کہتے ہیں رب شیء تجوز فیہ، رب شیء یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں، ربا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ تجوز فیہ، جس میں اس کی گواہی اندھے کی جائز ہوگی، یعنی ہر چیز میں گواہی اس کی نہیں لی جا سکتی، بعض چیزوں میں اس کی گواہی لی جائے گی. وقال الزہری ارأیت ابن عباس لو شہد علی شہادت اکنت تردہ، تو زہری چونکہ قائل تھے اندھے کی شہادت کے، گواہ بننے کے، اس لیے کہتے ہیں کہ کیا اگر ابن عباس کسی معاملے میں گواہی دیں تو ان کی گواہی کو ریجیکٹ کر دو گے؟ یا ابن عباس کی بات اس لیے کی گئی کہ آخری عمر میں ابن عباس نابینا ہو گئے تھے، کیا ابن عباس اگر کسی بات کی گواہی دیں تو قبول کرو گے کہ نہیں؟ وکان ابن عباس یبعث رجلا اذا غابت الشمس افطرا، اور ابن عباس ایک شخص کو بھیجتے تھے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو وہ افطار کر لیتے تھے. وَيَسْأَلُ عَنِ الْفَجْرِ، اور فجر کے بارے میں پوچھ لیا کرتے تھے کہ فجر ہوئی ہے کہ نہیں. یعنی گواہی صرف دیکھ کر نہیں ہوتی، سن کر بھی ہوتی ہے. اسی لیے یہاں اوپر باب میں کیا آیا ہے کہ رفع الاصوات. فَإِذَا قِيلَ طَلَعَ، جب انہیں کہا جاتا کہ سورج طلوع ہو گیا، صلی رکعتین، تو 2 رکعت اشراق پڑھ لیتے تھے. وقال سلیمان بن یسار، اور سلیمان بن یسار کہتے ہیں استأذنت علی عائشہ، میں نے حضرت عائشہ کے پاس جانے کی اجازت مانگی. یہ سلیمان بن یسار جو تھے یہ غلام تھے، اور حضرت عائشہ کی رائے میں غلام سے پردہ نہیں تھا. سورۃ احزاب میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا. اور دائیں ہاتھ مالک ہوں جن کے، یعنی غلام، خواہ وہ مرد ہوں، ان سے پردہ نہیں کرتی تھی. اب ہوا یہ کہ سلیمان بن یسار جو تھے وہ حضرت عائشہ کے پاس آنے کے لیے انہوں نے اجازت مانگی. فعرفت صوتی، تو انہوں نے آواز کو پہچان لیا. فقالت، تو کہنے لگی سلیمان ہو، ادخل، آ جاؤ. فإنک مملوک، کیونکہ تم غلام ہو. ما بقی علیک شیء، جب تک کہ باقی ہے تم پر کچھ بھی، یعنی انہوں نے مکاتبت کر لی تھی کہ جب تک ابھی تمہیں اپنی آزادی کی کچھ قیمت چکانی ہے، جب تک تم آ سکتے ہو، تم غلام ہی کنسیڈر کیے جاؤ گے. وَأَجَازَ سَمُرَةُ بْنُ جُندُب شَهَادَةَ امْرَأَةٍ مُتَنَقِّبَةٍ، اور سمرہ بن جندب نے نقاب کی ہوئی عورت کی گواہی بھی قبول کی. یعنی ایک عورت جو برقعے میں ہے، نقاب کیے ہوئے ہے، اگر وہ عدالت میں جا کر گواہی دیتی ہے اور قاضی اس کا چہرہ نہیں دیکھ رہا تو بھی اس کی گواہی قبول کی جائے گی جب قاضی اس کی آواز پہچان لے. یعنی اگر قاضی شکل نہیں دیکھ رہا، آواز پہچان رہا ہے، تو اس صورت میں اس کی گواہی قبول ہوگی. تو لوگ کہتے ہیں اسلام میں کہاں ہے نقاب. حدثنا محمد بن عبید بن میمون اخبرنا عیسی بن یونس عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یقرأ فی المسجد. حضرت عائشہ کہتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک شخص کی آواز سنی جو کچھ پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا. فقال رحمہ اللہ، تو فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے. لقد اذکرنی کذا و کذا آیتن، اس شخص نے مجھے یاد کرا دی فلاں اور فلاں آیت. اسقطتہن من سورت کذا و کذا، جو میں بھول چکا تھا فلاں فلاں سورت کی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھ کے تو نہیں پڑھا کرتے تھے، جو کچھ پڑھتے تھے زبانی پڑھتے تھے. تو پڑھتے پڑھتے ایسا ہو جایا کرتا ہے کہ کچھ حصہ قرآن کا ذہن سے اتر جاتا ہے، پھر انسان دوسرے سے سنتا ہے تو وہ اس کو یاد آ جاتا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کی آواز سنی کہ جو قرآن پڑھ رہا تھا، تو سن کے اس کو فرمایا اللہ اس پہ رحم کرے، اس نے تو مجھے فلاں فلاں آیت یاد کرا دی. اچھا، اب اس میں گواہی کی کیا بات ہے؟ وزادہ عباد بن عبداللہ عن عائشہ، اور بڑھایا عباد بن عبداللہ نے حضرت عائشہ سے یہ بھی، تہجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں تہجد کی نماز پڑھی. فسمع صوت عباد، اور عباد کی آواز سنی، یصلی فی المسجد، جو مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. فقال، تو فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ، اصوت عباد ھذا، یہ عباد کی آواز ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں. قال اللہم ارحم عبادا، تو آپ نے فرمایا اے اللہ عباد پر رحم فرما. اس سے ایک دو باتیں پتہ چلتی کہ آپ نے آواز کو پہچان کر اس کے بارے میں گواہی دی کہ وہ پڑھ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی نیک کام کرتے ہوئے دیکھیں یا سنیں
تو اس کو دعا دیا کریں، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب کوئی اچھا کام کرتا تھا تو آپ اس کو دعا دیتے تھے کہ اللہ اس کو اور زیادہ اس میں یعنی مزید کرنے کی توفیق دے، اس پہ رحم فرما، اس کو جزائے خیر دے، اور اسی طرح. تو اس سے دلیل کیا لاتے ہیں امام بخاری کہ آپ نے دیکھے بغیر آواز پہچان کر اسے ریکگنائز کر لیا. اسی طرح اندھا شخص اگر صرف کسی کی آواز سن کر اس کی گواہی دیتا ہے تو یہ قبول ہوگی. حدثنا مالک بن اسماعیل حدثنا عبد العزیز بن ابی سلمہ اخبرنا ابن شہاب عن سالم بن عبد اللہ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بلالا یؤذن بلیل، کہ بلال رات کو اذان دیتے ہیں تو فکلوا واشربوا، تو ان کی اذان کے وقت کھاؤ پیو، حتی یؤذن، یہاں تک کہ اذان دے دی جائے یعنی دوسری اذان ہو جائے. او قال حتی تسمعوا اذان ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ تم ابن ام مکتوم کی اذان سن لو. ابن ام مکتوم کون تھے؟ نابینا تھے. یعنی روزہ بند کرو کب؟ جب دوسری آواز آ جائے، اذان ہو جائے، اور وہ کس کی اذان ہے؟ ابن ام مکتوم کی. اب ابن ام مکتوم تو دیکھ نہیں رہے، تو ان کی اذان گواہی کیسے بن سکتی ہے ایک کام کے لیے؟ کیونکہ وہ خود سے نہیں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، پوچھ لیا کرتے تھے. تو نابینا شخص جو ہے مشروط حالات میں اس کی بات جو ہے وہ قابل قبول ہوگی. وکان ابن ام مکتوم رجلا اعمی، ابن ام مکتوم اندھے شخص تھے. لا یؤذن حتی یقول له الناس اصبحت، وہ اذان نہیں دیا کرتے تھے جب تک لوگ ان سے نہ کہتے کہ صبح ہو گئی ہے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک طرح سے قرائن سے گواہی دی جا رہی ہے. قرائن کس کو کہتے ہیں؟ قرینہ. قرینہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کوئی اور ذریعہ، سلیقہ، طریقہ جس سے بات ثابت ہو جائے، واضح ہو جائے. حدثنا زیاد بن یحییٰ حدثنا حاتم بن وردان حدثنا ایوب عن عبد اللہ بن ابی ملیکہ عن المسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہما قال قدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقبیۃ. مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قبائیں آئیں، یعنی اچکن کی طرح جو ہوتے ہیں. فقال علی ابی مخرمہ، یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ مسور بیان کر رہے ہیں. کیا کہ میرے باپ مخرمہ نے مجھ سے کہا انطلق بنا الیہ، آؤ ہم آپ کے پاس چلیں. عسیٰ ان یؤتینا منہا شیئا، امید ہے کہ آپ ہمیں ان قباؤں میں سے کچھ عطا فرمائیں گے. فقام ابی علی الباب، تو میرے والد دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے. فتکلم، تو بات کرنے لگے. فعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوتہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز کو پہچان لیا. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ قباء، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے کہ ان کے ہاتھ میں قبا تھی. وہو یریہ محاسنہ، اور وہ میرے والد کو اس کی خوبیاں بتا رہے تھے کہ یہ دیکھو کتنی اچھی اچکن ہے. وہو یقول، اور آپ یہ بھی فرما رہے تھے خبأت ھذا لک، یہ میں نے تمہارے لیے چھپا کے رکھی تھی. خبأت ھذا لک، یہ تمہارے لیے چھپا کے رکھی تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخرمہ کو دیکھے بغیر صرف گھر کے باہر سے ان کی آواز سن کر ان کے حصے کی چیز نکال کے لے گئے. تو مطلب کیا ہے کہ جب آپ کسی کی آواز کو پہچان لیں تو اس کی تصدیق کر دیں اور اس کا حق اس کو دے دیں. باب شہادت النساء، باب عورتوں کی گواہی. وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد نہ ملے فرجل وامرأتان، تو ایک مرد اور دو عورتیں. پیچھے آپ دیکھ چکے کہ ایک عورت کی گواہی رضاعت کے معاملے میں قبول ہے. یہاں مالی معاملات میں کیا ہے؟ دو عورتوں کی گواہی. حدثنا ابن ابی مریم اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زید عن ایاز بن عبد اللہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الیس شہادت المرأة مثل نصف شہادت الرجل، کیا عورت کی گواہی مرد کی آدھی گواہی کے برابر نہیں؟ قلنا بلا، ہم نے کہا جی ہاں. قال، تو فرمایا فذلک من نقصان عقلها، تو یہ عورت کی عقل کے کم ہونے پر دلیل ہے. یہ بطور عیب نہیں کہا گیا، مراد یہ ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے جذبات کی نعمت سے نوازا ہے اور مرد کی نسبت اس میں عقل کا رجحان کم ہے. لیکن ایکسیپشنل کیسز مختلف ہیں. لیکن عمومی طور پر کیا ہے کہ عورت کسی بات کا فیصلہ کرنے کے لیے عقل سے زیادہ جذبات سے کام لیتی ہے، اور اس کی آپ کو بے شمار مثالیں مل جائیں گی.
اب دیکھیں کہ بچوں کو پالنے کے معاملے میں عقل کام آتی ہے جذبات. اگر عقل کو دیکھا جائے تو شاید ایک کے بعد کوئی عورت دوسرا بچہ پیدا ہی نہ کرے. اچھا پھر اسی طرح ان کی پرورش، پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ دیگر تمام معاملات میں، مثلا کھانے پینے کے معاملے میں، لباس کے معاملے میں، زیور کے معاملے میں، شاپنگ کے معاملے میں کس سے کام لیتے ہیں ہم؟ جذبات سے. یعنی عقل کو نیچے رکھتے ہیں، جذبات اوپر رکھتے ہیں. تو یہ، اور اس کے مقابلے میں اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ ہوں بازار تو وہ سارا وقت تنقید کرتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، یہ کیوں چاہیے اور یہ کیا کر. وہاں پر وہ کس سے کام لے رہے ہوتے ہیں؟ عقل سے. تو یہاں ایک طرف جذبات اور ایک طرف عقل. تو جہاں عورت ہے وہاں یہ اوپر اور یہ نیچے، وہ سی سو والی بات ہے. اور جہاں جذباتی معاملات ہیں وہاں عورت کا وزن زیادہ اور مرد کا اس کے مقابلے میں کم. یہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف خصوصیات دے کر مختلف کام اس سے لیے ہیں. یہ نہیں کہ یہ عورت کا عیب ہے اور مرد کی بڑائی ہے، نہیں، دونوں کے دائرہ کار کے مطابق جس چیز کی ضرورت زیادہ تھی وہ چیز اس کو زیادہ دے دی گئی. باب شہادت الاماء والعبید، لونڈیوں اور غلاموں کی گواہی. وقال انس شہادت العبد جائزۃ، کہ غلام کی گواہی جائز ہے، اذا کان عدلا، اگر وہ عادل ہو. واجازہ شریح، اور اس کی قاضی شریح نے بھی اجازت دی ہے. وزرارہ ابن ابی اوفا، اور زرارہ بن ابی اوفا نے بھی، یعنی ان سب کے نزدیک غلام کی گواہی جائز ہے عدل کی شرط کے ساتھ. وقال ابن سیرین، ابن سیرین بھی کہتے ہیں شہادتہ جائزۃ، اس کی گواہی جائز ہے. الا العبد لسیدہ، سوائے غلام کی گواہی کے جو اس کے اپنے آقا کے بارے میں ہو، کیونکہ وہاں وہ حق بات نہیں کہہ سکتا، پریشرائزڈ ہوتا ہے نا. واجازہ الحسن، اور حسن نے بھی اس کی اجازت دی. وابراہیم، اور ابراہیم نے بھی، لیکن کس معاملے میں؟ فی التافہ، معمولی معاملات میں، بڑے بڑے حدود کے معاملے میں نہیں. وقال شریح کلکم بنو عبید و اماء، تو شریح کہتے ہیں اس طرح تو تم سب لونڈی غلاموں کی اولاد ہو. یعنی تم کیسے کہتے ہو کہ غلام کی گواہی نہیں؟ تم کون ہو؟ تم بھی تو غلاموں کی اولاد ہو. اور ان کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ کہ عرب لوگ حضرت ہاجرہ کی اولاد ہیں جو لونڈی تھیں، اور سب اللہ کے غلام ہیں اور بندیاں ہیں. اس لیے اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھو اور کسی غلام کو حقیر مت سمجھو. ان کو اپنا استدلال تھا اور ایک استدلال کا طریقہ ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ علماء میں جب اختلاف ہوا تو اس سے نئی نئی باتیں سامنے آئی اور وسعت دین کی سامنے آئی کہ ایک کے ذہن نے ایک طرف سے سوچا اور کام کیا اور دوسرے نے کسی اور پہلو سے دیکھا، اور اگر ان سب کو کمبائن کیا جائے تو ایک معتدل راستہ نکالا جا سکتا ہے. ورنہ ایک کی رائے پہ چپک جائیں تو اس ایکسٹریم پہ نکل جائیں گے، دوسرے کے ساتھ لگ جائیں تو اس ایکسٹریم پہ نکل جائیں گے، اور دین بعض اوقات اپنے لیے مشکل بنا لیں گے. لیکن جب سب کی بات دیکھیں گے تو ایک وسیع تر چیز سامنے آئے گی اور عمل کرنا آسان ہو جائے گا. حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن ابن ابی ملیکہ عن عقبۃ بن الحارث وحدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا یحیی بن سعید عن ابن جریج قال سمعت ابن ابي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث او سمعته منه انه تزوج يحيى بنت ابي ايهاب قال فجاءت امة سوداء فقالت قد ارضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له قال وكيف وقد زعمت انها ارضعتكما فنهاه عنها. یہ واقعہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، ذرا مختلف الفاظ سے روایت ہوا ہے کہ عقبہ بن حارث کا بیان ہے کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی جو یحییٰ بنت ابی ایہاب تھی. پھر ایک کالی لونڈی آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا. عقبہ نے کہا میں نے حضور سے عرض کیا، آپ نے منہ پھیر لیا. میں نے دوسری طرف آپ کے سامنے آیا، پھر عرض کیا، آپ نے فرمایا اب نکاح کیوں کر رہ سکتا ہے جب وہ لونڈی کہتی ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے. غرض آپ نے عقبہ کو اس عورت کے رکھنے سے منع کیا، کس کی گواہی پر؟ لونڈی کی گواہی پر اور ایک عورت کی گواہی پر. یعنی کچھ معاملات میں ان کی گواہی قبول ہوگی، ہاں اگر لونڈی اپنے آقا کے بارے میں گواہی دے رہی تو پھر قبول نہیں ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.